رمضان سال کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہر مسلمان کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ اس مہینے کی برکت سے فیض حاصل کرے۔ شوگر کے حامل افراد کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا انحصار ان کی شوگر کی موجودہ کنٹرول اور علاج کی نوعیت پر ہے۔ شوگر کا حامل فرد اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔ اگر ڈاکٹر روزہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے تو اس صورت میں غذا اور ادویات میں تبدیلی اور احتیاط کے ساتھ روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ غذائی پرہیز کو اس مہینے میں بھی برقرار رکھنا مفید ہوتا ہے۔ شوگر کے ہر مریض کو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تاہم کچھ مریضوں کو تو ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ وہ مریض جن میں دل کے امراض ہوں، جو گردوں کے مرض میں مبتلا ہوں، جو ڈائلیسس پہ ہوں، وہ افراد جو پاؤں کے زخموں کا شکار ہوں۔ اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی اور پچھلے 3 مہینوں میں آپ کی شوگر بہت کم یا بہت زیادہ رہی ہو، بزرگ افراد جن کی صحت متاثر ہو چکی ہو، حاملہ خواتین، ٹائپ 1 کے بچے جن کو انسولین لگتی ہو، یا وہ افراد جن کی آنکھیں یا اعصاب ذیابطیس سے شدید متاثر ہو چکے ہوں، جو لوگ بہت زیادہ محنت مزدوری کا کام کرتے ہوں۔ رمضان میں کھانے کے اوقات میں تبدیلی کی وجہ سے ادویات اور انسولین کی مقدار اور اوقات میں تبدیلی ضروری ہوتی ہے، اور یہ آپ 2 سے 4 ہفتے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس میں تبدیلیاں کرا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں مختلف اوقات میں آپ شوگر جانچ سکتے ہیں۔ سحری سے پہلے، سحری کے 2 گھنٹے بعد، دوپہر کے وقت، افطار سے پہلے، افطار کے 2 گھنٹے بعد، یا کوئی بھی علامت جس میں آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کی شوگر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے یا بہت زیادہ کم ہو رہی ہے۔ روزے کے دوران کچھ ممکنہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، جن میں ہائپوگلائسیمیا یعنی خون میں شوگر کی مقدار کا بہت زیادہ کم ہونا۔ یہ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ غیر معمولی ٹھنڈے پسینے، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، کپ کپی طاری ہونا، بے ہوشی ہونا۔ اللہ نہ کرے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آخری ٹائم آ چکا ہو۔ دن کے کسی بھی حصے میں اگر شوگر کی مقدار 70 سے کم ہو رہی ہو تو فوری طور پر روزہ افطار کر لیں۔ ہائپرگلائسیمیا یہ بھی ایک ایسی کمپلیکیشن ہے جس میں خون میں شوگر کی مقدار بہت حد تک بڑھ جاتی ہے، 300 یا 300 سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں پیشاب کا بار بار آنا، شدید پیاس کا لگنا، سر میں شدید درد کا ہونا۔ ٹائپ 1 کے بچوں میں یا بڑوں میں بھی ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس یہ ایک خاص قسم کی ایک بیماری ہے جس میں نامناسب کنٹرول کی وجہ سے جسم کے اندر اس طرح کی تیزابیت بڑھتی ہے کہ آپ کو ہسپتال داخلے کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار ڈرپس لگتی ہیں، ICU کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں تینوں صورتوں میں کبھی بھی اگر آپ کو کمپلیکیشن محسوس ہو، خون میں شوگر کی کمی، شوگر کی بہت زیادہ زیادتی، ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس یا پانی کی شدید کمی، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کسی بھی وقت مشورہ کر سکتے ہیں۔ ورزش کا شوگر کنٹرول کرنے میں نہایت اہم کردار ہے، تاہم روزے کی حالت میں ورزش کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ورزش کی جا سکتی ہے۔ نماز تراویح ورزش کی ہی ایک صورت ہے اور روزانہ چہل قدمی کی متبادل ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے افراد اپنے معمول میں سے 10 سے 15 منٹ ورزش کو شامل کریں۔ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کے معمولات مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی ہم دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن ڈائبٹیز میں مبتلا افراد کا صرف 2 وقت کا کھانا ان کی شوگر کے کنٹرول میں ڈسٹربنس پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ان کو افطار کی مقررہ مقدار کھانے کے بعد رات کا کھانا بھی ضرور کھانا چاہیے تاکہ شوگر کی سطح کو مناسب حدود میں رکھا جا سکے۔ رمضان المبارک میں کھانے کی ترتیب 3 طرح سے ہونی چاہیے کہ سحری کرنی چاہیے، افطار ہونی چاہیے اور رات کا کھانا ضرور کھانا چاہیے۔ شوگر کے مریضوں کا روزہ رکھنے سے پہلے سحری کے وقت کھانا اشد ضروری ہے۔ سحری میں سادہ چپاتی کی بجائے کم چکنائی والا پراٹھا کھانا زیادہ مناسب ہوگا۔ پروٹین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انڈا یا گوشت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سحری میں فائبر والی خوراکیں جس میں چاول، دالیں اور روٹی شامل ہوتی ہے، اس کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ افطار میں عموماً پھلوں کے جوسز، سموسے، پکوڑے، میٹھی اشیاء اور مشروبات سے جس حد تک ہو سکے پرہیز کیا جائے۔ افطار کا آغاز ایک درمیانی کھجور سے کیا جا سکتا ہے۔ افطار میں لیمو پانی یا لسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا حسب معمول ہونا چاہیے، اس میں چپاتی، چاول، کم چکنائی والا سالن اور مناسب مقدار میں سلاد کا استعمال ہونا چاہیے۔ شوگر اور رمضان کے حوالے سے کچھ ضروری ہدایات: افطار میں زیادہ میٹھے کھانے اور مشروبات کا استعمال نہ کریں۔ ان کی جگہ مصنوعی مٹھاس والی گولیاں، سکرال اور کینڈل استعمال کی جا سکتی ہیں۔ لیمو پانی یا بغیر بالائی کی لسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھل، سبزیاں اور دہی لازمی استعمال ہونی چاہیے۔ تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے، جیسا کہ سموسے، پکوڑے، رول، پوریاں۔ سحری میں تاخیر بہتر ہے، اس طرح خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول رکھنا آسان ہوتا ہے۔ افطار سے سحری تک پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہیلتھ کیفے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ایک مکمل ٹیم نے رفاہ عامہ کے لیے بنایا۔
یہ چینل صحت، تندرستی اور فٹنس کے لیے ایک مکمل اور مستند چینل ہے۔ صحت کے متعلق آپ کے جتنے سوالات ہیں، مسائل اور مفروضات آپ بے دھڑک ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کا جواب تسلی بخش، سادہ، مستند اور نئی تحقیق کے مطابق ہو۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں کسی بھی قسم کا سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انفرادی مسائل کا ہم فرداً جواب دیں گے، جبکہ اجتماعی مسائل کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ نئی ویڈیو بنائیں۔ بہت شکریہ۔